اب آئیے اس آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جو میں نے بطور عنوان کلام کے آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان اول بیت، سب سے پہلا گھر نکرہ ہے. اب وضع للناس اس کی جملہ صفت ہوگی. اس کا معنی یہ ہوگا ایسا گھر جو لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا ہے. للذی وہ ہے کہ بے بکہ تھا جو مکہ شریف میں ہے. اگر مکہ کو بکہ تسلیم کر لیا جائے، بکہ کو مکہ تسلیم کر لیا جائے تو یہ حروف شفیہ کا ایک دوسرے کے ساتھ ابدال ہوگا کہ یہ متحد المخرج ہیں، ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. یعنی وہ جگہ جو رونے کی جگہ ہے، جہاں گریہ ازاری کی جاتی ہے، وہ وہاں ہے. اور مبارکن در آ حال کے وہ برکت والا تھا. اب جناب یہ وضع سے حال واقع ہو تو حال ذوالحال کے پائے جانے کے ساتھ پایا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ حال اس کا جس وقت وضع کیا گیا اس وقت برکت والا تھا. کیا مطلب؟ کعبے نے کچھ پہلے کیا ہوا تھا برکت والا بنا؟ کہا وہ کس وجہ سے برکت والا بنا؟ کہا فضل الہی سے برکت والا بنا. اس کا کردار کچھ نہیں تھا. جس طرح وہ جگہ بنتے وقت برکت والی تھی، اسی طرح مدینے والا پیدا ہوتے وقت برکت والا تھا، علی پیدا ہوتے وقت برکت والا تھا، فاطمہ پیدا ہوتے وقت برکت والی تھی، اور ان کی اولاد پیدائش کے ساتھ برکت والی تھی. انہوں نے کیا تھا؟ بتاؤ کعبے نے کیا کیا ہوا تھا؟ تم اس کا جواب دے دو، میں اس کا جواب دے دوں. جس طرح وہ فضل الہی سے ہوئے اسی طرح یہ فضل الہی سے ہوئے. سمجھے بات؟ مبارکاً وہدی للعالمین. وہ برکت والا بھی ہے، در حال کے وہ لوگوں کے لیے ہادی ہے. ہدی للعالمین. ہدن بمانے ہادین، ہادی ہے. کون ہادی ہے بھائی؟ وہ گھر، وہ گھروں کو ہدایت دینے کی عادت ہے. آپ میری طرف توجہ کریں گے تو بات بنے گی. اتنے تمہارے ٹبرے نہیں بندے بھی تھے، میں کافی بڑے ٹبرے نہ بندہ اسا اللہ کی مہربانی 6 تو سب پراس ہیں. 3 فوت ہوئی ہے، 3 باقی ہیں. 21 سال 3 فوت ہوئے. ایک پائی نہیں قبر نہیں مٹی جڑا نہیں جمی، دعا فوت ہو گیا. 3 تو پھر الحمدللہ سارے اولاد والے ہیں، کافی بڑا ٹبر ہے. تو اس سمجھنے پہ اتنے بندے ایسا ہی کیا تھا اسی. میں وہ کلیکشن کرتا ہوں کہ میری بات کتنے آدمی نے سمجھی ہے. میں پیشہ ور خطیب تو نہیں ہوں. میرا پروگرام تو صرف پیسے وصول کرنا نہیں ہے. پیسے مجھے رب اپنے فضل سے دیتا. دنیا میں ایک بندہ ایسا بتاؤ جیسے پوری زندگی میں یہ کہا ہو شاہ صاحب میرے گھر آئے تھے نمک مانگا تھا انہوں نے. اگر میں نے نمک مانگا نا، میں خدا کا بھی مجرم ہوں، سوسائٹی کا بھی مجرم ہوں. میں سمجھتا ہوں میں اپنے باپ کے کام گیا ہوا ہوں. اگر کھانا مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہیں تو کھانا مجھے اپنے بندوبست کرنا چاہیے. جب میں نے کسی نے نمک نہیں مانگا تو پھر باقی کیا مانگنا ہے. اس لیے میری باتوں کو سمجھنے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، مجھے پتا چلے کہ آپ کا ریسپانسو ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، کہاں تک بات سمجھ آئی ہے، کہاں تک نہیں آئی. یہ جو بات کہہ رہا ہوں عربی قواعد کے اعتبار سے مبارکن کو کہتے ہیں حال. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکیوزیٹو آف سینٹینس. ایکیوزیٹو آف سینٹینس جو ہے وہ ایڈورب کا کام کرتا ہے. کس بات کی وضاحت کرتا ہے؟ جس فعل کو کہ معنی کو ماڈیفائی کرنے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. یعنی مبارکن برکت والا ہونے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ گھر کے ساتھ. کب سے ہے؟ جب سے وہ بنا ہے. معلومہ ابھی طواف کسی نے نہیں کیا، حج کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اس سے پہلے برکت والا تھا. وہ پہلی برکت جو تھی وہ کس وجہ سے آئی؟ کہ وہ فضل الہی سے آئی ہے، وہ کسی کام سے نہیں آئی. ہدایت دینا پتھروں کا کام ہے. کعبہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے نا. تو کعبے جب گئے تو کبھی بات آپ سے کی ہے؟ جی آپ تو ہر سال جاتے ہیں، کوئی بات چیت کعبے کے ساتھ آپ کی ہے؟ کبھی نہیں ہوئی نا. تو ہدایت کس سے کرتا ہے؟ ہدایت کا معنی تو الہدایت ہی دلالت موصلۃ الی المقصود. ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ جو رہنمائی کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں سے مینچسٹر جانے کے لیے کون سا سائن استعمال کریں، آپ کہیں کہ M60 کو استعمال کرو. تو M60 آپ بتا دیں یہ رہا نشان، اور جتنی جتنی یہ 3 نشان دیتا چلا جائے اس طرف تم آگے پڑھتے چلے جاؤ تو تم مینچسٹر پہنچ جاؤ گے. سمجھے؟ اس کا نام ہے ہدایت. تو کعبے نے کبھی آپ کو سائن بتلایا؟
اگر نہیں بتلایا تو ہادی کس معنی میں ہے؟ اور پتھروں کا ڈھیر نظر آتا ہے، حقیقت اس کی خدا کی بارگاہ میں کچھ بھی ہے، لیکن ظاہری طور پر تو پتھر نظر آتے ہیں۔ تو پتھر ہدایت کس طرح دیتے؟ قرآن کہتا ہے وہ ہادی ہے، اور 2 4 10 آدمیوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنوں کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کا ہادی ہے، ہدایت کرتا ہے۔ کہا جب وہ پتھر بولتا نہیں تو ہدایت کس طرح عطا کرتا ہے؟ کہا جس طرح تم کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان سے وابستہ رہے گا اس کو ہدایت ملتی رہے گی۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ ایک سید ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں وہ بٹیرچی ہے، وہ حقے کے سوٹے لگاتا ہے، یار وہ اکیلا ہی تو سید نہیں ہے نا، سیدوں کی ساری جماعت کو اکٹھا کر جو ان کا مجموعی مذہب بنے اس پر تو چل۔ تو آج بھی پوری دنیا میں اولیاء اللہ کے جتنے زمرے ہیں ان میں 95% سید ہیں۔ علماء میں جو چوٹی کے محققین ہیں جنہوں نے ہر دور کے شر و فساد سے مقابلہ کیا ہے، قریب ترین لے لو، مرزا قادیانی سے ہر دانشور نے مار کھائی ہے کہ نہیں کھائی، لیکن جس نے مار گرایا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک سید ہے، اولاد فاطمہ میں سے ہے۔ تو جب پتھروں کے ڈھیر ہدایت دے سکتے ہیں تو خون مصطفیٰ کیوں دے ہدایت نہیں دے سکتا؟ ہدی للعالمین۔ اور ایک ہدایت کے معنی یہ راستہ بتلانا جو منزل کو جاتا ہو۔ غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن میزاب کعبہ جو حتیم میں لگا ہوا ہے۔ حتیم اس کمان دار شکل کا نام ہے کہ جو اس کے شمالی جانب ایک کمان کی صورت میں بنی ہوئی ہے۔ جس وقت کے ابو جہل تھا نا پریزیڈنٹ، تو اس کی پریزیڈنشل شپ میں کعبے کی تعمیر ہونے لگی تو پریزیڈنٹ منحوس ہونا تو سامان گھٹ جاتا ہے۔ اب جب سامان گھٹ گیا اس نے کہا سامان پورا کرنے کے بجائے کعبے کو گھٹا دیتے۔ کیوں؟ ایسا کنجوس مکھی چوس رہے مکے میں اور ساری دنیا سے آنے والے نذرانوں کا مالک بنے، لیکن اس کعبے پر پیسے خرچ کرنے کا وقت آئے تو کعبہ گھٹا دے لیکن اپنی جیب کو ضرب نہ لگائے۔ یہ نشانی آل باطل کی ہے، آل حق کی عادت نہیں ہے یہ۔ تو پھر وہ کمان جتنا دائرہ چھوڑ کے نا تو کعبے کو چھوٹا کر لیا گیا۔ وہ پہلا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا نا اس میں وہ کمان بھی بیچ میں شامل تھی۔ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں گا تو اس کمان کے اندر کھڑے ہو کے پڑھ لیتا، اس کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے میں کعبے کا طواف کروں گا قسم کھا کے کہتا ہے تو وہ اس کمان کے اندر سے گزر کے جاتا ہے، اس کا وہ قسم پوری نہیں ہوتی۔ اس کمان کو بیچ میں رکھ کے طواف کرنا پڑے گا۔ اور کتب سیاہ کی حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سرکار کہتے ہیں لولا حدثان قومک بالکفر لہدمت الکعبۃ ولسیرتها علی قواعد ابراہیم او کما قال علیہ السلام۔ اگر تیری قوم کا کفر سے تازہ تعلق نہ ٹوٹا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ کہتا کعبے کو گرا دیتا اور جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبہ شریف بنایا گیا تھا ان بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کر دیتا۔ یہ بات سرکار نے کیوں کہی ہے؟ اے عائشہ اگر تیری قوم کا تعلق تازہ کفر سے نہ ٹوٹا ہوتا، یہ بات کیوں کہی ہے؟ اب میں بتاؤں گا تو آپ کو اپنے دل میں کوئی خیالات چٹکیاں رہنے لگ جائیں گے۔ حضور کی بھی قوم وہی تھی، قریشی تھے، ان کی بھی قوم وہی تھی، قریشی تھی، تو پھر ان کے یہ کہنا کہ تیری قوم، یہ نہیں کہا میری قوم کا تعلق تازہ کفر سے نہ ٹوٹا ہوتا، کہا تیری قوم کا تعلق تازہ نہ ٹوٹا ہوتا۔ یہ مرد کی محبت کا ایک مزاج ہے، جس وقت محبت کے عالم میں ہو تو کوئی خوبی کی بات ہو تو اپنے قبیلے کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی عیب کی قسم کی بات ہو تو بیگم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ سمجھ آئیے بات ہے؟ کہا تیری قوم کا تازہ کفر سے تعلق نہ ٹوٹا ہوتا تو میں کعبے کو گرا دیتا اور پرانی بنیادوں پر کھڑا کر دیتا۔ اب جناب وہ جو کعبے شریف کے اندر پرنالہ لگا ہوا ہے نا سونے کا، آپ اگر اس کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں وہ ڈائریکشن کدھر بنتی ہے؟ آپ جو گلی میں کوئی دکان ہوتی ہے تو باہر سے تیر لگا ہوا ہوتا ہے اور نیچے دکان کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ تیر نشاندہی کرتا ہے کہ اس طرح مڑ جاؤ، اس طرح مڑ جاؤ، سائن بھی جو ہے وہ اس طرح تیر کی طرح۔
آپ کو نشاندہی کرتے ہیں کہ فلاں طرف مڑ جاؤ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو میزاب کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کعبے کے پرنالے کے پاس، کہتے غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. کعبے سے آواز تو کوئی نہیں آ رہی. یہ کہنا سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جب آواز نہیں آ رہی تو ان کا کہنا غور سے سن اے رضا، اس کو کہتے ہیں اسلوب ادبی. کہتے ہیں بدلیاں چڑھی تو میرے یار کے زلفوں کی سیاہی کو دیکھ کر کے رونے لگی، ادھر بدلیاں برسنے لگی، پھول مسکرانے لگے، بلبلوں نے بیٹھ کے خطبے دینے شروع کیے. یہ جو زبان حال کا بیان ہے، اس کو ایک زبان کا درجہ دینا، اس کا نام ہے اسلوب ادبی. یہ جھوٹ نہیں ہوتا. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اس جگہ سب سے پہلی بات، اول کے لفظ کو موضوع گفتگو کیوں بنایا قرآن مجید نے؟ کہا یہ قصہ یہ ہے کہ دراصل یہودیوں نے کہا کہ جناب یہ کعبہ شریف کا طواف کیوں کرتے ہو، بیت المقدس شریف کا طواف کرو. اس لیے کہ پہلے وہ بنایا گیا تھا، یہ ان کا دعویٰ تھا. اب اس موقع پر پروردگار کا جواب میں یہ کہنا پہلے یہ بنایا گیا تھا، کیا بات اسٹیبلش ہوتی ہے؟ اگر پہلے ہونا وجہ افضلیت تسلیم نہ ہوتا، پروردگار کبھی یہ رد نہ کرتا کہ پہلے یہ بنا ہے. یعنی جو دلیل اس کی برتری کے لیے لاتے ہو، اصل میں وہ دلیل اس کی برتری میں جاتی ہے. کیوں کہ پہلے ہونا واقعی استحقاق ہے، اولیت دیے جانے کا مستحق ہے، اس کو ترجیح دیے جانے کا، اس کو چاہیے کہ ترجیح دی جائے. پر پہلے اگر یہ بنا ہو تو وہ تمہاری دلیل اس کے حق میں جاتی ہے. ہم کہتے ہیں پہلے یہ بنا ہے. آدم علیہ السلام نے دونوں بنائے ہیں. پہلے یہ بنایا تھا، 40 برس کے بعد خیال آیا کہ یہاں بھی ایک قبلہ ہونا چاہیے، بعد میں وہ بنایا. اس کی عمر اس سے 40 برس کم ہے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونا یہ کوئی افضلیت کی وجہ تو نہیں ہے، قرآن نے یہ مان لیا کہ پہلے ہونا وجہ افضلیت ہے، کیونکہ پہلے ہونا موقوف علیہ ہونا ہے، بعد میں ہونا موقوف ہونا ہے. یہ دیواریں اس چھت کے لیے موقوف علیہ ہیں، پر پہلے چھت بنی ہے، یہ پہلے دیواریں بنی ہیں. پہلے دیواریں بنی ہیں. کیوں؟ اگر دیواریں نہ ہوتی تو چھت کبھی قائم نہ رہ سکتا، اور مدینے والے اگر تو نہ پیدا ہوتا تو کائنات کی عمارت کبھی کھڑی نہ ہوتی. یہ اس جگہ قرآن مجید کا یہ جملہ بولنا کہ فی آیات بینات، اس کے اندر کوئی اکی دکی نشانی نہیں ہے، بے شمار نشانیاں ہیں. یہ جمع مؤنث سالم ہے، کثرت پر دلالت کرتی ہے، 9 سے زیادہ پر دلالت کرتی ہے. یہ بے شمار نشانیاں ہیں. تو بے شمار نشانی، اس کے اندر تنوین ہونا، تنوین تعظیم ہونا، تنوین تکبیر ہونا، نشانیاں ہیں بھی بہت ہیں اور ہیں بھی بڑی ہیں. ہاں، یہ امام الحجر وکی نے سوائے کے مورکہ کے اندر وہ یسائرکم تطہیرہ کی تفسیر میں اس جگہ تنوین پر بحث بھی کی ہے کہ تکسیر بھی، تعظیم بھی، تکبیر بھی. یہ تنوین کثرت پر، کثرت افراد پر بھی دلالت کرتی ہے، عظمت مرتبہ پر بھی دلالت کرتی ہے، اور بار بار کے تکرار پر بھی دلالت کرتی ہے. تو بینات میں اسی طرح کی تنوین ہے کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں. ہم نے چل پھر کے دیکھا کہ کون سی نشانیاں جن کو رب نے کہا بڑی نشانی ہے. رب کریم کی غیرت نے کان سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا مقام ابراہیم، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ بے شمار نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، بار بار کی نشانیاں ہیں. یار کعبہ شریف خود نشانیاں نہ ہو، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ نشانیاں ہوں، یہ بات تو سمجھنے والی ہوگی. کہ دراصل محبت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے گھر کے مقابلے میں یار کا ڈیرا زیادہ اچھا لگتا ہے. ڈیرا تیرا تکتی رہندی محل اونچے تے چڑھ کے، جان دل بہتا کالی پاوے رواں اندر بڑھ کے. ہاں
ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ مولا کریم کھڑے ہونے کی جگہ کئی نشانیاں گزرے ہیں. کہا ہو پتھر موم ہو کے نبی کا پاؤں کا ماپ لے لے اور قیامت میں آنے والے منکروں کے منہ پہ جوتا رسید کرتا چلا جائے. یہ جتنوں کے منہ پہ چپت لگے گی سب ٹھکانے آ جائیں گے کہ نہیں ہے؟ اور چیزوں میں فیبریکیشن ممکن ہوگی, پتھر میں کس طرح فیبریکیشن ہوگی, اس میں کس طرح بناوٹ ہوگی. بندہ کھڑا ہوا ہے اور اتنے لوگوں نے مل کر یہ شہادت دی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے. اب جس وقت تواتر بن جائے جناب کسی بھی کیس میں اتنی متواتر شہادتیں مل جائیں گی, دنیا کا کوئی کورٹ بھی کہے گا یہ جھوٹی ہے شہادت. کئی ارب انسانوں نے جو مل کر شہادت دی کہ سچ مجھ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے لگنے والی جگہ ہے. اچھا ایک نشانی ہے تو پتھر پر نشان ہوا. واہ. حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ نشانی ہے کہ پختہ پتھر پر کھڑے ہوں تو پتھر جو ہے وہ موم ہو جائے اور آپ کے پاؤں کا نقشہ لے لے. اور یہ بات امام قسطلانی رحمۃ اللہ معابل الدنیا کے اندر بھی لکھی ہے. باب و بعد جافی خصوصیت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیپٹر میں کیا بات لکھی ہے. مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہے جسے نام ہے مسجد بغلا, جس جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا مزار ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کا مزار ہے جناب مولا مرتضیٰ کی اماں جان جن کو سرکار اماں کہا کرتے تھے. یہ بقیع شریف کا جو شمال مشرقی کونا ہے اس سے کچھ چند گزوں کے فاصلے پر باہر بازار ہے جو میں مدینہ طیبہ میں تھا اس زمانے میں. اور جو قبریں تھیں انہوں نے گرائی تھی لیکن ان قبروں دونوں کو سیمنٹ لگا کے پکا کیا تھا. اب خدائی بہتر جانے یہ قصہ کیا ہے. یہ وہ قبر ہے جس کے اندر حضرت علامہ دہلوی کہتے ہیں سرکار ان کی قبر شریف کے اندر لیٹے تھے. یہ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے فضائل عشرہ مبشرہ میں, اس کے اندر ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ, اس کے اندر لکھا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ان کی قبر شریف کے اندر لیٹے تھے. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں لیٹے ہو؟ ان کا لِأَنِّي أُخَفِّفُ عَنْهَا أَنْ تَقْتَدْ الْقَبْرِ, میں اس کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ عذاب قبر نہ آئے. جو یہ عقیدہ ہے جی ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا, یہ ان کے منہ پہ چپت ہے کہ لیٹے سرکار ہیں, عذاب کس کو نہ آئے, فاطمہ بنت اسد کو نہ آئے, زید کے عمل کا بکر کو فائدہ پہنچا کہ نہ پہنچا. کہ اپنی قمیص مبارک اتار کے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو پہنائی. پوچھا کیوں پہنائی ہے؟ کہا البستھا لتلبس من ثیاب الجنہ, میں نے اپنی قمیص اس لیے اسے پہنائی ہے تاکہ ان کو جنت کے جوڑے پہنائے جائے. یہ جو مسلمان کفنیاں وغیرہ لکھ کے اوپر کلمات لکھ کے ڈالتے ہیں کفن میں, یہ اس کا ثبوت ہے کہ سرکار کی قمیص ہے ڈالی گئی ہے حضرت حیدر کرار کے اماں جان کے گلے میں, اس وجہ سے جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے. اب کام اور کا ہے, فائدہ اور کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ اس سے چند گلوں کے فاصلے پر ایک مسجد ہے مسجد بغلا. اب ذکر اس پہ ہونے لگا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ پاؤں رکھے تو پاؤں پگھل گیا پتھر اور پاؤں کے نشانات اسے ماپ لے لیا, میجرمنٹ لے لیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا ماپ ہے. اور میں یاد رکھوں, دنیا کو یاد دلاتا رہوں گا کہ پتھر بھی ہوں تو ہوں پر میں نبی کو پہچانتا ہوں, نبی کے مقابلے میں پتھر ہو کر کے بھی موم ہو سکتا ہوں. تو فی مسلمان تیرے اوپر کہ اگر تو کلمہ بھی پڑھے اور نبی کو دیکھ کے موم نہ ہو. کہ مسجد بغلا کی کیا تفصیلات ہیں؟ کا سرکار خچر پر سوار جا رہے تھے, جاتے جاتے ایک پختہ پتھر کے اندر حضرت کے خچر کا پاؤں چلا گیا. صحابہ اکٹھے ہو گئے. اس موقع پر دیکھنے والی بات ہے, کہتے اتفاق سے ایسا ہوا ہے. کہا اتفاق سے ایسا نہیں ہوا, اعجاز سے ایسا ہوا ہے, یہ سرکار کا معجزہ ہے. لیکن اب کریں کیا؟ آپ سنی لوگ کہتے ہیں یہ فلاں درویش کی بیٹھک ہے, اس کے چار دیواری بنایا کرو, یہاں اللہ اللہ کرنے کے لیے آیا کریں گے. یہاں میاں صاحب لوگ بیٹھ کے لکھا ہے اس جگہ سلام کرنے کے لیے آیا کریں گے. لوگ کہتے ہیں یہ قبر کے بغیر سلام ممنوع ہے. اب بتاؤ کہ اس جگہ صحابہ نے کیا کیا؟ ان کا جس جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے خچر کا پاؤں لگا ہے نا, اس جگہ سر لگائیں گے. کہاں سے سیکھا؟ کا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے تھے قرآن نے کہا ہے اس جگہ سجدہ کیا کرو. اب سرکار دو عالم علیہ السلام کے خچر کا پاؤں چلا گیا ہے پتھر کے اندر, کیا نتیجہ نکلا؟ کہا انبیاء علیہ السلام کے معجزات پر قربان, مگر سرکار کا یہ امتیاز ہے کہ سرکار کے خچر کے سامنے بھی پتھر اسی طرح موم ہو گیا جس طرح باقی اجازات کے مقابلے میں موم ہوتا رہا. اب صحابہ نے کیا کیا؟ کہا یہاں مسجد بنائیں گے. کا ثبوت اس کا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کے ذلیل جانوروں کے نام پر مسجدوں کے نام رکھنا درست ہے؟
یہ کہنا تو گدے والی مسجد، بلی والی مسجد، کتے والی مسجد، یہ کہنا ممنوع ہے نا، کیونکہ مسجد مقدس مقام ہے اور یہ جانور ذلیل اور ادنا ہیں، ان کے نام پر مسجدوں کا نام رکھنا حرام ہے۔ مگر آج حج کے تفصیلات کے موقع پر یہ بات یادگاری ہے، جہاں فی آیات بینات آپ نے سمجھا، وہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس وقت خچر کا پاؤں پتھر کے اندر چلا گیا، صحابہ نے اس کا نام رکھنا چاہا، کون سی مسجد؟ کہا خچر والی مسجد، مسجد بغلا۔ اور بغلا تو کسی ذلیل جانور کو کہتے ہیں، کہا ذلیل اس وقت تھا جب سرکار کی سواری نہیں بنا تھا، اور سرکار کی سواری بننے کے بعد اب ذلیل نہیں رہا، اور سواری بنے تو ذلیل ہو تو ذلیل نہ رہے، جس کا سرکار خود سواری بنے اور سرکار کو کندھے پہ اٹھائیں، اس کے مرتبے کا آپ اندازہ کریں، یہ سوچ کر اب آئیے اس میں آیات بینات کئی نشانیاں ہیں۔ اب جناب کئی نشانیوں کی تفصیلات میں ایک باتیں پتہ چلی ہیں۔ اب سرکار دو عالم اسلام کو اس کے مقابلے میں امتیاز کیا ہے؟ علامہ بہقی نے دلائل النبوت جلد 2 جلد لکھا ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا اعجاز یہ تھا کہ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے نرم ریت پہ پاؤں رکھتے ہیں لیکن پاؤں کا نشان نہیں پڑتا۔ کہا پاؤں کا نشان پڑنے کی بنیاد کیا ہے؟ کہا پاؤں کا نشان پڑنے کی بنیاد ہے گریویٹی، کشش جر ثقیل، اور کشش جر ثقیل مادے کی عادت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حیثیت مادہ بطور رویت کے ہے، اصل حقیقت کے اعتبار سے سرکار نور ہیں اور اس کی گریویٹی ہوتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات گریویٹی نے آپ کو زمین کی طرف کھینچا نہیں، ادھر جانا آسان ہے واپس آنا مشکل ہے۔ کہ اس پر کیوں غور کرتے ہو؟ ادھر گئے کس طرح، اس پر غور کرو کہ وہ واپس آئے کس طرح۔ سمجھ آئی یہ بات؟ نرم زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں کا نشان نہیں پڑتا، یہ سرکار کی نورانیت کی ایک اور دلیل ہے۔ اب جناب اس پہ آگے چلے کہ بینات ثابت کرنے کئی نشانیاں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگانا چاہتے ہیں، پتھر کو کیا پتا ہے کہ آپ کو اس وقت وہ پتھر چاہیے، اس پتھر کا نام کوئی نہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، پتھر لفٹ کرتا ہے۔ جو اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں وہ تو اٹھا کے دیتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں تو خود اٹھاتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ جس پتھر کو اٹھانا چاہتے ہیں وہ سکیفولڈنگ کے طور پر اوپر نیچے ہوتا ہے، لفٹ کرتا ہے اور اس پتھر کے قریب چلا جاتا ہے جس کو اٹھانا ہے۔ اب ان کا ارادہ جو ہے وہ ان کے دل میں ہے۔ تو آپ نے غیب کی تعریف جو بیضاوی نے کی ہے، مالا یدرکہ الحسو ولا تقتضی بداعۃ العقل، عقل کی پہلی توجہ بھی معلوم نہ کر سکے، حواس خمسہ ظاہری بھی اس کا ادراک نہ کر سکے، اس کا نام غیب ہے۔ اب جناب یہ کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ سونگنے سے کوئی خوشبو یا کسی طرح کا کوئی تاثر پیدا ہوتا ہے؟ آنکھ سے وہ دیکھا جاتا ہے ارادہ؟ کان سے اس طرح کہ جسے بین بجتی ہے کوئی اس کا ساز کا آواز آتی ہے؟ کوئی نہیں آتی نا۔ چکھنے سے پتہ چلتا ہے اس ارادے کا ذائقہ کیسا ہے، سونگنے سے کوئی پتہ چلتا ہے اس کی خوشبو کیسی ہے۔ جب حواس خمسہ ظاہری بھی اس کو معلوم نہیں کر سکتے، عقل کی پہلی توجہ بھی اس کو معلوم نہیں کر سکتی، تو پھر سرکار کا ارادہ غائب ہوا کہ نہ ہوا؟ پتھر کو کس طرح پتا چلا کہ وہ پتھر مراد ہے؟ پتھر خود جھکتا ہے، اس پتھر کی طرف جاتا ہے جس کو اٹھانا ہے۔ رے پتھر مجھے ایک مرتبہ مہربانی کر کے بتلا، تو پتھر ہو کے غائب کس طرح جانتا ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ زبان حال بتلائے گی۔ اور مرد ناداں بات پر غور کر، میں خود تو غیب نہیں جانتا پر غیب والے کے قدم چوم رہا ہوں۔ اگر غیب والے کے قدم چوموں تو نہ نظر آنے والی چیزیں مجھے نظر آ سکتی ہیں، نہ سمجھ آنے والی چیزیں مجھے سمجھ آ سکتی ہیں، تو پھر نبی کے بارے میں تمہیں کیوں شبہ غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ اپنے گھر کا ذکر چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے والی جگہ کو اگر نشانیاں کہے تو معلومہ اللہ کے بندوں کی خدا کی بارگاہ میں بڑی اہمیت ہے۔ کہا میرے گھر کے قصے کو رہنے دو، میرے یار کی بات کرو۔ یہ کعبہ کبھی آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے نہیں گیا، اس نے آگ میں چھلانگ لگائی ہے۔ کعبہ کبھی ہجرت کرنے کے لیے نہیں گیا، اس نے ہجرت کی ہے۔ کعبے نے اپنا وطن کبھی نہیں چھوڑا پر اس نے وطن چھوڑا ہے۔ کعبے کو اس طرح کی آزمائشوں سے گزرنے کا اتفاق نہیں ہوا جن آزمائشوں سے گزرنے کا اتفاق ابراہیم علیہ السلام کو ہوا ہے۔
اس لیے اس کے پاؤں کے لگنے والی جگہ بھی مجھے محبوب ہے جن اداؤں سے چلتا ہے. اب جناب حج کرنے کے لیے جانے والے سے ہم پوچھتے ہیں بتا تیرا عقیدہ سچا ہے کہ میرا؟ وہ کہتا ہے میں تو اللہ کے بغیر کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہم کہیں گے پھر جا کے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے نہیں ہونا ہوں اس لیے کہ وہ اللہ تو نہیں ہے. کعبہ بھی اللہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے. وہ جگہ تلاش کر جو اللہ نے براہ راست تیرے سامنے بنائی ہے. اگر تو بندے کو نکال کے سوچے گا تو رب سے تیرا تعلق ہی نہیں بنتا. رب سے تعلق بھی بندے کی معرفت بنتا ہے. بندے کو بیچ میں نکال کے رب سے تعلق بنانا چاہے گا نہیں بنا سکے گا. مقام ابراہیم کو تمہیں یاد رکھنا پڑے گا. اب جناب حج کی تیاری کرنے لگا. ہم کہتے ہیں اچھا حج کی تیاری تو بھی کر میں بھی کروں گا. سب سے پہلا کام تو کیا کرے گا؟ میقات پر جائے گا. پہلے تو احرام باندھے یا نہ باندھے وہاں جا کے ضرور باندھے گا. اب میں پوچھتا ہوں تیرا عقیدہ سچا ہے کہ میرا؟ ارے وہ ڈاڈیاں جائیں جھولیاں یرا جتیاں لائی سٹے ہوئے ہیں. اب تو نے کپڑے اتارے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب مجھے بتا کیوں اتارے ہیں؟ جو ادھر خدا تھا آگے بھی تو وہی خدا ہے. اب بتا تم نے کپڑے کیوں اتارے؟ مسکینوں والی صورت کیوں بنائی ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں ہے یہ بات؟ تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ جتنی بھی عبادات ہیں کسی کے اندر احرام اور تحریم کا کوئی سلسلہ نہیں. ایک حج کے لیے احرام ہے، ایک نماز کے لیے تحریم ہے. احرام اور تحریم دونوں کی وجہ 1-2 منٹوں میں سنیں. میرا خیال گھنٹہ بھر تو میں بول چکا ہوں. 15-20 منٹ ہے نا تو نے صاحب ہے سوت علی فیکس تو ٹوڑے وہ پیچھے بانے ہو سنو. میاں صاحب عارف کھڑی نے پٹھوارج روزہ بنا بگا شیر وڑی رحمت اللہ علیہ. وہ مسلے تھلو کڈی تے پیسے روزانہ مزدوراں کی دیا کرن تے ایک مزدورہ تاڑیا میاں صاحب نے مسلے تھلے پیسے رکھے. راتی اچھی نہ اس کی مسلے کی چایاس وہ مٹی توڑ سال سی اس کی بیرچے نہ پاسا کری تو کیا بھائی پیسے کتھائے نہ لگے کئی لڑکی نہیں کھوڑیاس کھونی نہ تو تلاش کرا 1 فٹ 2 فٹ گہرائی تک اسوں کافی کھونا چلا گیا کچھ نہ نکلا بچوں مڑی اس کی مٹی کی دپائی نہ مسلح پر ٹھیک ٹھاک رکھی نہ تو گچھی صحیح رہا. صبح کم میں پر آیا جلے کم چھوڑیا تھا میاں صاحب اس کی 2 دیہڑی نے مزدوری دیتی. وہ آخر لگا جی ماڑی ہے کئی دیہڑی انہوں نے کہا جی رات لائی ہوگی دینا. جی علی فیکس والی رات ہے وہ بھی اصل ذمہ باؤ نا. ہاں احرام باندھنے کے لیے اب ہم پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا مذہب صحیح ہے کہ میرا صحیح؟ اب بتا کس مذہب کے مطابق تو احرام باندھنے لگا؟ احرام اور تحریم. کسی روزے کے لیے کوئی احرام نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے کوئی احرام نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی احرام نہیں ہے. یہ 2 ارکان اسلام ہیں جن کے لیے احرام ہے. نماز کے لیے تحریم ہے، حج کے لیے احرام ہے. مفہوم دونوں کا ایک ہے، وہ یہ اپنے اوپر حرام کر لینا. یعنی بہت ساری وہ چیزیں جو اس کے لیے حلال تھی آج وہ اپنے اوپر حرام کر رہا ہے اتنے وقت کے لیے جتنا حج میں ہے. اب جیسا ہم لوگ چلے کاٹتے ہیں کہ یہ 40 دن کا چلا ہے، کہتے ہیں اس کا سند کوئی نہیں. سند ہماری کتابوں میں پوچھے تو بے شمار ہیں. اگر تیری کتاب میں چاہیے تو امداد السلوک، رسالہ امداد السلوک ڈکٹیٹ کرایا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے، لکھا ہے رشید احمد صاحب گنگوئی نے. اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر تو 40 دن تک تنہا بیٹھے اور اللہ اللہ کرے، زبان کو جھوٹ سے اور دل کو برائی سے روکے اور باوضو زیادہ سے زیادہ جاگے اللہ اللہ کرے، تو 40 دن کے بعد تیرے اوپر ایسے نور کے جلوے آئیں گے کہ تیری زبان حق کی ترجمان بنے گی، تیری زبان سے حق کے کلمات نکلیں گے، تجھے اللہ روشن ضمیری عطا کرے گا. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. اور سو کی ہماری کتابوں کے علاوہ تمہاری کتابوں میں کہتے ہیں جی چلے بدعت ہیں. اب میں پوچھتا ہوں اگر وہ چلے بدعت ہیں تو کیا کرنے لگا ہے؟ احرام کا کیا معنی ہے؟ وہ بیوی جو تیرے لیے ہمیشہ کے لیے حلال ہے آئندہ بھی حلال رہے گی، تھوڑے دنوں کے لیے حرام کر لیا کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی آپ قاری صاحب حاجی کو لے جاتے یہ بات تعلیم دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں حلال، مثلا شکار کھیل سکتا ہے
मगर अब वो हराम हो गया कि नहीं। शिकार के जानवर की निशानदेही किसी को कर सकता है, मगर अब इकराम मानने के बाद नहीं कर सकता ना। वो जानवर जो बैठा हुआ था हलाल था, उसका शिकार खेलना दुरुस्त था, इसने बतला दिया कि वो शिकार बैठा हुआ है, वो जा रहा है, इस तरफ आया था, देखा है, तो उसके कहे के मुताबिक अगर शिकारी ने शिकार किया तो वो हराम हो जाएगा कि नहीं। हलाल था पर हराम क्यों हो गया। वो जो हमारे चिल्ले में बहुत सारी चीजें हलाल होती हैं, हम कहते हैं हराम कर लो और चुपके से बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, तुम कहते हैं ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। ये पता भी नहीं है कि इनको कहां से निकालते हैं। जनाब फिर इतना वो करात के साथ बढ़ता बिदात। अब हम तुमसे पूछते हैं कि ये बीवी तो इसके लिए हलाल थी, इसकी निकाही बीवी है, अब तुमने हराम क्यों कर ली है। ये शिकार तो हलाल था, तुमने इसके लिए इसको हराम क्यों कर दिया। हजामत बनाने इसके लिए हलाल थी, तुमने हराम क्यों कर दी। खुशबू लगाना इसके लिए हलाल थी, हराम क्यों कर दी। अब इससे पता चलता है हमारे यहां जो ये तरीका है, अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में जाओ तो आजो वाली शक्ल बनाओ, उजले पुजले बन के मत जाओ। ऐसे उजले फुजले से आजिज मिस्कीन बन के अपने शेख की बारगाह में जाओ कि ज्यादा से ज्यादा उसको रहम आए, प्यार आए, फैजान करे। तुम कहते ये बिदअत है। अब हज के मौके पर यह बात खुल जाएगी कि तू हक पर है या मैं हक पर हूं, तेरा अकीदा सही है या मेरा अकीदा सही है। अब तुमने ये इहराम बांधा, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि सब इबादतों में सबसे पहली इबादत जो मुकर्रर हुई है वो नमाज है, सबसे आखिरी इबादत जो फर्ज हुई है वो हज है। बड़ा ख्याल हूं तो 15 मिनट हो ही गए ना। कल इंशाल्लाह फिर सब गुफ्तगू करने, ये सब सु पहली की आई तो सब सु खीरी की आई है। कल आपके यहाँ ये बहस चलेगी इंशाल्लाह ताला दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में, इस पर गुफ्तगू होगी। फलसफा के माना होते हैं असल में, ये कंपाउंड वर्ड है। फल्ला मैंने भाग गया, सफा मैंने बेवकूफ़ी। इसको नावियों की एक जुबान में उसको कसर कहते हैं। जो सफियों की जुबान है उसमें एक कसर कहते हैं, एक नावियों की जुबान है उसको असर कहते हैं, और एक बलागियों की जुबान उसको भी कसर कहते हैं। जैसा कि इन्नमा युरीदुल्लाह, सिर्फ अल्लाह की मर्जी है, ये बलागियों की कसर है। नावियों की, इसी को नावी हसर कहते हैं। सरफी किसको कसर कहते हैं। कहते हैं कि कई कलमात के मजमूए को इकट्ठा करके एक कलमा बना लेना। जैसा कि आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को इस्तिरजा कह लेते हैं। इस्तरजा यस्तरजिउ इस्तिरजाअन के माना उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मसदर होगा किस बात का, अल्हम्दुलिल्लाह का। इसी तरह है हल्लल्ला, हल्लल्ला युहल्लिलु तालील, इसका ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको छोटा करके तहलील बना लिया। इसको सरफियों की जुबान में कहते हैं कसर। आई बात ख्याल में। इसलिए फलसफा जो है ना, फल्ला सफा, बेवकूफ़ी भाग गई। असल हकीकत जब पता चल जाए, अमाकत भाग जाती है, असल दानिश आ जाता है। फलसफाए हज का माना यह है, उसकी असल हकीकत का पता चल जाए कि हज कितनी चीज़ों से बनता है, हज की गर्ज क्या होती है, तो उससे असल माना उसका पता चल जाना, इसका नाम होता है फलसफाए हज। इंशाअल्लाह कल इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि इन दो इबादतों में एक में एक तहरीम है और दूसरे में इहराम है। जिसमें तहरीम है सबसे पहली इबादत है, और सबसे आखिरी जो इबादत फर्ज हुई है वो हज है। उसके अंदर इहराम है। इहराम और तहरीम में क्या अलाका है, वो सबसे पहले क्यों हुई है, सबसे आखिरी क्यों हुई, इस पर गुफ्तगू इंशाल्लाह कल चलेगी। उम्मीद है कि आप खुद भी तशरीफ लाएंगे और अपने दोस्तों को भी साथ आने की ज़हमत देंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और उम्मीद है कि मुझे यहाँ से फरागत के बाद फौरी इजाज़त दे देंगे, क्योंकि आप पहले आपने हमें बहुत सताया है कि हम लोग आके बैठ गए और आप सियासी दौरों पर रहे। फिर अल्लाह जाने इसकी तय में क्या हकमत होगी। हक तो यह है कि आप पहले मस्जिद मजलिस बनाएं। नाथ खान भी इतने नाजुक मिजाज हो गए हैं कि नाजुक मिजाज शाह ताबे सुखन नदारत, गला गला रुसने कहता कुछ ना गल भाई बो फिर 8 दिहाड़े या मुंह दुए पासे करी गला करना। वो नाथ खान मौलवी साहब नाराज हो गया, जिला उत्थे गया तो वो गया मुंह उधर काबिल इधर करी खड़े उदूए पासे मुंह कर जाना अल्लाह अकबर। वो पागला इधर मुंह करी नमाज पढ़ा के मैं मौलवी ना उठा होया। वो मौलवी ना उठा काबे ना रुसी जरा।
امید ہے کہ اس کمزوری کو دور فرمائیں گے. یہ دین کا کام ہے. آپ کی تو کل جوانی کے اوقات ہیں, آپ کی لمبی عمریں اللہ کرے, اللہ آپ کو زیادہ تر دنیا میں دین حق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میری سر شام کا وقت ہے, میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں. میں نے جو کام کیا ہوا ہے الحمدللہ بڑی تسلی سے میں نے کیا. مجھے اس بات کا کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کون سے مولوی صاحب ہوں گے, کہاں سے آئیں گے, کتنی بڑی داڑھی ہوگی, کہ کون سی زبان بولتے ہوں گے, پتہ نہیں کیا گاہ ڈالیں گے. مجھے عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاحی میں, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی کام کیا ہوا ہے, اس کا ڈر نہیں. تو میری معلومات قوم تک پہنچ جانا میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا اور آپ کے لیے بھی ممکن ہے ہدایت کا باعث بنے. اس لیے میرا وقت آپ نے ضائع نہیں کرنا. وما علینا الا البلاغ.